زوبیا کے جو بھی کپڑے، جوتے اور مہنگی مہنگی چیزیں تھیں وہ سب ہم استعمال کرنے لگے۔ عدیل نے اماں سے کہا تھا کہ وہ میرا اور عائرہ کا رشتہ جہاں کر رہی ہیں سوچ سمجھ کر کریں، مگر اماں نے عدیل کو کہہ دیا تھا کہ اگر میری اور عائرہ کی شادی ہوگی تو سہیل اور جنید کے ساتھ ہی ہوگی۔ اس بات پر اماں اور عدیل کی بہت بحث بھی ہوئی تھی۔ اماں تو عدیل سے بہت عرصہ ناراض بھی رہی تھیں۔ اماں جانتی تھیں کہ عدیل ان کو زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہنے دے سکتا تھا، اس لیے ان کو عدیل کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اماں نے عدیل کی مخالفت کے باوجود بھی ہمارا رشتہ طے کر دیا تھا۔ میں بھی بہت خوش تھی کہ میں اتنے بڑے گھر میں جانے والی تھی۔ میں سوچنے لگی تھی کہ اس گھر میں وہ تمام چیزیں موجود ہوں گی جو صرف میری ہی ملکیت ہوں گی، مگر اس وقت ہم نہیں جانتے تھے کہ اماں کا اور میرا فیصلہ کتنا غلط ثابت ہونے والا تھا۔ نہ ہی مجھے یہ معلوم تھا کہ عدیل ہمیں سہیل اور جنید کے ساتھ رشتہ کرنے سے بار بار منع کیوں کر رہا تھا۔ میرے تو ذہن پر صرف ایک ہی بات سوار تھی کہ میں اس چھوٹے سے گھر سے نکل کر ایک بڑے سے گھر میں رخصت ہو کر چلی جاؤں گی، جہاں پر میں شہزادیوں جیسی زندگی گزاروں گی۔ اس لیے ان دنوں میرا نخرہ تو آسمان کو چھونے لگا تھا۔ میں تو کسی کو بھی خاطر میں نہ لاتی تھی، کام تو میں پہلے بھی کوئی نہیں کرتی تھی، مگر جب سے میرا رشتہ ہوا تھا میں نے تو کسی کام کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ اماں زوبیا کو ہی ڈانٹتی رہتی تھیں کہ وہ ہم دونوں سے کوئی کام نہ کروایا کرے۔ ہم اس گھر میں چند ہی دنوں کی تو مہمان رہ گئی تھیں۔ زوبیا بیچاری کیا کہتی، وہ تو پہلے بھی سارے گھر کا کام اکیلے ہی کرتی تھی، اور جب اماں نے اس کو کہہ دیا کہ وہ ہم بہنوں سے کوئی کام نہ کروائے تو وہ ہمیں پانی کا گلاس تک بستر پر ہی لا کر دینے لگی تھی۔ میں تو سارا سارا دن کھلی آنکھوں کے ساتھ نہ جانے کون سے خواب دیکھتی رہتی۔ ایسا ہی حال کچھ عائرہ کا بھی تھا، لیکن میرا نام ارمش ہے، میرا تعلق کراچی شہر سے ہے، جہاں میں ایک چھوٹے سے گھر میں اماں اور 2 بہن بھائیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ میرا بھائی عدیل مجھ سے 5 سال بڑا تھا، جبکہ عائرہ مجھ سے 2 سال بڑی تھی۔ ابا میرے ایک حادثے میں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ میرا بھائی اس وقت کالج میں پڑھتا تھا اور ہم دونوں بہنیں اسکول جاتی تھیں، جب ابا کام سے واپسی پر ایک حادثے میں ہم سب کو بے آسرا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ابا ایک فیکٹری میں ملازمت کرنے کے ساتھ ساتھ الیکٹریشین کا کام بھی کرتے تھے۔ انہوں نے گھر کی بیٹھک میں ہی لوگوں کی کچھ بجلی سے چلنے والی مشینیں رکھی تھیں، جن کو وہ فارغ وقت میں ٹھیک کر کے اتنے پیسے تو بنا ہی لیتے تھے کہ مہینے کا راشن آسانی سے آ جاتا تھا۔ جب عدیل کی اسکول کی پڑھائی ختم ہو گئی تو ابا نے عدیل کو بھی اپنے ساتھ کام پر لگا لیا اور اس کو بھی چھوٹی موٹی مشینیں ٹھیک کرنے کے لیے تھما دیا کرتے۔ میرا بھائی بھی بہت ذہین تھا، وہ ہر کام بہت جلد سیکھ جاتا تھا، اس لیے کالج کا کام ختم کرنے کے بعد وہ اور ابا دونوں بیٹھک میں ہی مصروف رہتے تھے۔ جب ابا فوت ہوئے تو تب تک وہ عدیل کو بھی اتنا کام تو سکھا ہی گئے تھے کہ ان کے جانے کے بعد بھی عدیل بیٹھک میں موجود مشینیں ٹھیک کر سکتا تھا۔ لیکن فیکٹری سے آنے والی تنخواہ ختم ہو گئی تھی تو گھر کا گزارا بھی مشکل ہی ہونے لگا تھا۔ تب عدیل نے ایک ٹیوشن میں بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا تھا اور امی نے بھی گھر ہی ایک سلائی مشین پر عورتوں کے کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے تھے۔ ابا کی کمی تو پوری نہیں ہو سکتی تھی، لیکن گھر کا گزارا تو پورا ہونے ہی لگا تھا، کیونکہ آئے روز تو مہنگائی آسمان کو چھو رہی تھی۔ اس لیے اماں اور عدیل دونوں کا کمانا بھی ضروری تھا۔ اس لیے عدیل نے اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ ابا کا الیکٹریشین کا کام بھی سنبھال لیا تھا، اور جہاں وہ ٹیوشن پڑھاتا تھا وہاں سے بھی اس کو اچھا معاوضہ مل جاتا تھا۔ بھائی بے شک اکلوتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دونوں بہنیں اپنے اماں ابا کی زیادہ لاڈلی تھیں۔ انہوں نے ہمیشہ سے ہمارا ہر شوق اور ہر خواہش پوری کی تھی۔ ابا تو چلے گئے تھے، لیکن ابا کے جانے کے بعد عدیل نے بھی ہماری ہر خواہش کا احترام کیا تھا۔ جیسے ہی مہینہ ختم ہوتا وہ ہم دونوں بہنوں کے لیے لازمی کچھ نہ کچھ لے کر آتا، اور اماں بھی اس بات سے بہت خوش تھیں کہ عدیل ہم دونوں بہنوں کا بہت دھیان رکھتا تھا۔ اس کو جتنی تنخواہ ملتی تھی اس تنخواہ کا آدھا حصہ تو وہ ہم دونوں بہنوں کی فرمائشیں پوری کرنے پر لگا دیتا تھا۔ ایک طرح سے ابا کے جانے کی کمی کو عدیل نے پورا کر ہی دیا تھا۔ وہ ہم دونوں بہنوں کا بہت خیال رکھتا اور ہم اس سے جو چیز مانگتے وہ پلک جھپکتے ہی ہمیں لا دیتا۔ حالانکہ ہم جانتے بھی تھے کہ ہمارے گھر کے حالات ایسے نہیں تھے کہ ہم اپنے بھائی سے بیجا فرمائشیں پوری کرواتے، مگر جب ہمیں اماں نے کبھی منع نہیں کیا تھا تو ہم اس بات کو اپنا حق سمجھتے تھے کہ عدیل جو بھی کما کر لاتا تھا اس پر ہم دونوں بہنوں کا بھی اتنا ہی حق بنتا تھا جتنا کہ عدیل کا۔ میں جانتی تھی کہ عدیل کن مشکلوں سے کما کر لاتا تھا تاکہ ہمارے اسکولوں کی فیسوں کے ساتھ ساتھ دوسرے اخراجات بھی پورے کر سکے، مگر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم اس سے ناراض ضرور ہو جاتے تھے اگر وہ ہماری پسند کی چیز نہ لے کر آتا تھا۔
اس لیے ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ ہمارا بھائی سارا دن محنت کرتا تھا یا کیسے کما کر لاتا تھا، ہمیں تو صرف اپنی خوشی سے ہی مطلب ہوتا تھا۔ اور اماں بھی عدیل کو ہمیشہ یہی کہتی تھیں کہ اس کو ہم دونوں کا خیال رکھنا ہے تاکہ ہم دونوں بہنوں کو باپ کی کمی محسوس نہ ہو سکے، کیونکہ وہ تو بڑا بھائی تھا، اس لیے ابا کے جانے کے بعد گھر کی ساری ذمہ داری اس پر ہی آ گئی تھی، جسے وہ اپنا فرض سمجھتے ہوئے نبھا رہا تھا، اور ہم دونوں بہنوں کی ہر خواہش اپنا فرض سمجھتے ہوئے ہی پوری کرتا تھا۔ اس دن سے ہماری زندگی ہی بدل گئی تھی جب عدیل کی ملاقات زوبیہ سے ہوئی تھی۔ میرا بھائی بہت ایماندار تھا، اور ایماندار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بہت محنتی بھی تھا۔ یہ عادت شاید اس کو ابا کی طرف سے ہی ملی تھی کہ ابا بھی اپنا کام بہت محنت اور لگن سے کرتے تھے، اور عدیل کی بھی وہی عادت تھی، وہ جس کام کو بھی شروع کرتا اس کام کو بہت محنت اور ایمانداری سے کرتا۔ وہ جس جگہ پڑھایا کرتا تھا وہاں پر اس کے ساتھ ایک لڑکی زوبیہ بھی تھی جو اس کی طرح ہی وہاں پر ٹیوشن پڑھاتی تھی، اور ایک ہی جگہ نوکری کرنے کی وجہ سے ان دونوں کی بات چیت شروع ہو گئی تھی۔ دونوں اکثر اوقات فارغ وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے اور باتیں کرتے کرتے ان دونوں کی دوستی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پسندیدگی میں بدل گئی تھی، اور اس پسند کا اظہار بھی زوبیہ نے خود عدیل سے کیا تھا۔ اس کو عدیل کا ایمانداری اور محنت سے کام کرنا بہت اچھا لگا تھا، اس لیے زوبیہ نے تو سیدھا سیدھا عدیل کو شادی کے لیے ہی پوچھ لیا تھا۔ زوبیہ کے 2 بھائی تھے جن کا اپنا بزنس تھا، اور اس کے ماں باپ دونوں ہی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ زوبیہ اپنے دونوں بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، وہ اپنی پڑھائی مکمل کر چکی تھی اور وقت گزارنے کے لیے ٹیوشن پڑھاتی تھی، جبکہ اس کے بھائیوں کا بزنس تو بہت اچھا تھا۔ ٹیوشن میں پڑھانا زوبیہ کی اپنی پسند تھی۔ اماں کو زوبیہ کا رشتہ بہت پسند آیا تھا کیونکہ اس کے بھائیوں کا بزنس بہت اچھا تھا، اس لیے اماں کو لگتا تھا کہ زوبیہ تو جہیز بھی اچھا خاصا لے کر آئے گی۔ زوبیہ تو جانتی ہی تھی کہ ہمارے گھر کے حالات کیسے تھے، اس کے باوجود بھی وہ عدیل سے شادی کرنا چاہتی تھی، تو بھلا اماں کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ بلکہ وہ تو بہت خوش تھیں کہ ان کو اتنے امیر گھرانے کی لڑکی ملنے والی تھی، اس لیے انہوں نے زوبیہ کے رشتے کے لیے فوراً سے ہاں کر دی تھی۔ زوبیہ کی تو عدیل کے ساتھ پسند کی شادی تھی، اس لیے اماں بہت آسانی سے اپنی شرط منوا سکتی تھیں۔ انہوں نے عدیل سے تو اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی کہ وہ کیا چاہتی ہیں، بلکہ انہوں نے عدیل سے صرف اتنا کہا تھا کہ وہ رشتہ پکا کرنے سے پہلے زوبیہ سے ملنا چاہتی ہیں تاکہ اس کو گھر کے حالات کے بارے میں بتا سکیں، اور عدیل کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ تو جانتا تھا کہ جب زوبیہ کو اس گھر میں آ ہی جانا تھا تو اماں اس سے مل کر اس کو گھر کے حالات کے بارے میں ہی بتانا چاہیں گی، اس لیے عدیل زوبیہ کو ملوانے کے لیے گھر لے آیا تھا۔ وہ ایک خوبصورت سی آنکھوں والی لڑکی تھی، اس کے کپڑوں سے صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ایک کھاتے پیتے گھرانے کی لڑکی تھی۔ اماں اور ہم دونوں بہنیں تو اس کو دیکھتے ہی اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو گئے تھے، اور ہم تو اس کو اپنی بھابھی بنانے کے لیے دل سے تیار تھے۔ اماں بھی جانتی تھی کہ اگر زوبیہ ہمارے گھر آ جائے گی تو ان کے لیے کتنی آسانی ہو جائے گی۔ اماں جو سارا دن عورتوں کے کپڑے سلائی کر کر کے گزارا کرتی آئی تھیں، ان کو لگتا تھا کہ اب ان کی اس پرانی سلائی مشین سے جان چھوٹ جائے گی، اور ان کو گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے اتنی محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ اس لیے انہوں نے زوبیہ کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر وہ عدیل کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے تو اس کو اماں کی کچھ شرطیں ماننا ہوں گی۔ وہ بیچاری بھی شاید سچ میں ہی عدیل سے بہت پیار کرتی تھی، اس لیے وہ اماں کی ساری شرطیں ماننے کے لیے بھی تیار ہو گئی تھی۔ اماں نے زوبیہ سے بہت زیادہ فرمائشیں کی تھیں۔ انہوں نے تو زوبیہ کے ہاتھ میں ایک لمبی سی لسٹ تھما دی تھی جس میں گھر کا فرنیچر، مشینری کے علاوہ اور بھی بہت سی ضرورت کی چیزیں تھیں۔ زوبیہ نے بغیر کچھ کہے اماں کے ہاتھ سے وہ لسٹ پکڑ لی تھی اور خوشی خوشی چلی گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی اماں نے ہم دونوں بہنوں کو خوشی سے گلے لگایا اور کہنے لگی، زوبیہ تو ایک لاٹری ہے، دیکھنا جب وہ ہمارے گھر آ جائے گی تو ہمارے گھر کے تو حالات بالکل بدل جائیں گے۔ ہم دونوں بھی اماں کی باتیں سن کر بہت خوش ہو گئی تھیں، کیونکہ ہم نے بھی بہت مشکل وقت دیکھا تھا، ہر چیز کو سنبھل کر استعمال کیا تھا، کیونکہ گھر کے حالات ایسے نہیں تھے کہ ہم اپنے سارے شوق پورے کر سکتے، جبکہ زوبیہ کے آنے کے بعد ہم اپنے سارے شوق بہت آسانی سے پورے کر سکتی تھیں، کیونکہ اماں نے زوبیہ کو جو لسٹ بنا کر دی تھی اس میں وہ ساری چیزیں موجود تھیں جن کی ہم لوگوں کو ضرورت تھی۔ زوبیہ اور عدیل کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی، اور ان کی شادی کا سارا خرچہ بھی زوبیہ کے بھائیوں نے ہی اٹھایا تھا، کیونکہ ہمارے گھر کے حالات تو ایسے نہیں تھے کہ ہم شادی پر اتنے پیسے لگا سکتے۔ اگر عدیل اپنے سارے پیسے اس شادی پر ہی لگا دیتا تو ہم دونوں بہنوں کی ضرورتیں کہاں سے پوری ہوتی، اس لیے شادی کے تمام اخراجات زوبیہ کے دونوں بھائیوں نے پورے کیے تھے۔ عدیل نے تو زوبیہ کے دونوں بھائیوں کو بہت منع کیا تھا کہ وہ اتنا خرچہ نہ کریں، مگر اماں ہر موقع پر عدیل کو چپ کروا دیتی اور کہتی کہ آخر وہ ان کی اکلوتی بہن ہے، اگر وہ اپنی بہن کے ارمان پورے نہیں کریں گے تو پھر کس کے کریں گے۔
اس وجہ سے زوبیہ کے بھائیوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا، بلکہ انہوں نے زوبیہ کو دنیا کی ہر ضرورت کی چیز دے کر ہمارے گھر بھیجا تھا۔ جب زوبیہ کا سامان ہمارے گھر آیا تو ہماری آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی ہی رہ گئی تھی۔ ہمارے گھر میں تو اتنی جگہ بھی نہیں تھی جتنا سامان وہ اپنے ساتھ جہیز میں لے آئی تھی۔ ہمارا تو گھر ہی چھوٹا سا تھا جس میں بھابھی کا لایا ہوا سارا جہیز پورا نہیں آ سکتا تھا۔ اماں نے بھابھی کی کچھ چیزیں سٹور میں رکھ دی تھیں تاکہ ضرورت پڑنے پر ان کو استعمال کیا جا سکے۔ بھابھی نے بھی اماں کو کچھ نہیں کہا تھا کیونکہ وہ بھی جانتی تھی کہ ہمارا گھر ان کی چیزوں کے لیے بہت چھوٹا تھا۔ خود تو وہ ایک بہت بڑے گھر سے آئی تھی، لیکن عدیل کی محبت میں وہ ہمارے چھوٹے سے گھر میں رہنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ میں اور عائرہ بھابھی کی چیزوں کو بہت اشتیاق سے دیکھتے تھے۔ زوبیہ کے آنے کے بعد ہمارے گھر کے حالات ایک دم سے بدلنے لگے تھے۔ ہمارا تو چونکہ چھوٹا سا طبقہ تھا اور گزارا بھی بہت مشکل سے ہوتا تھا، اس لیے ہم اپنے سارے کام خود ہی کرتے تھے۔ جب سے زوبیہ آئی تھی اماں نے اس کو بھی میرے اور عائرہ کے ساتھ کاموں میں لگا دیا تھا۔ وہ بیچاری صبح اٹھ کر ہمارے ساتھ سارے گھر کی صفائی کرتی اور اس کے بعد کچن میں کھڑے ہو کر کھانا بناتی۔ اس نے کبھی بھی اماں کو کسی بات سے انکار نہیں کیا تھا، بلکہ وہ تو اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھنے لگی تھی، مگر اماں سے یہ بالکل برداشت نہیں ہوا تھا۔ اس لیے اماں نے زیادہ کام زوبیہ کے کندھوں پر ڈال دیا تھا اور ہم دونوں بہنیں اپنی اس بھابھی پر راج کرنے لگیں جس کو ابھی بیاہ کر آئے کچھ ہی مہینے گزرے تھے۔ ہم کبھی کبھار اس کی کام میں مدد کر دیا کرتے، ورنہ زیادہ تر گھر کے کام زوبیہ ہی سنبھالتی تھی۔ وہ تو جیسے کام کر کے خوش رہتی تھی۔ عدیل نے بھی کبھی ہم دونوں بہنوں کو یا اماں کو کچھ نہیں کہا تھا کہ ہم اس کی بیوی سے زیادہ کام کیوں کرواتے تھے۔ جب زوبیہ کو ہی کوئی مسئلہ نہیں تھا تو عدیل کا بولنا بنتا بھی نہیں تھا۔ شروعات میں تو ہم زوبیہ کی گھر کے کاموں میں مدد کر ہی دیا کرتے تھے، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ہم لوگوں نے سارے گھر کا کام اس کے حوالے کر دیا اور خود ہم اپنے کاموں میں مصروف ہو گئیں۔ ہم دونوں بہنوں کو تو شروع سے ہی بننے سنورنے کا بہت شوق تھا، جو ایک طرح سے زوبیہ کے آنے سے پورا بھی ہو رہا تھا۔ ہمارے گھر کا سب سے بڑا کمرہ عدیل اور زوبیہ کا ہی تھا، کیونکہ زوبیہ کا سامان گھر کے دوسرے چھوٹے کمروں میں پورا نہیں آ سکتا تھا، اس لیے اماں نے گھر کا سب سے بڑا کمرہ اس کے حوالے ہی کر دیا تھا۔ ہمارے کالج کی پڑھائی شروع ہو چکی تھی۔ ہم کالج سے واپس آتے تو زوبیہ ہمارے لیے کھانا بناتی۔ کھانا کھانے کے بعد ہم زوبیہ کے کمرے میں ہی سونے کے لیے چلے جاتے، کیونکہ پورے گھر میں صرف اسی کے کمرے میں ہی اے سی لگا ہوا تھا اور ہم بہنیں باہر گرمی میں تھک ہار کر آتی تو نیند سے برا حال ہوتا، اس لیے ہم زوبیہ کے کمرے میں ہی سو جاتے، جبکہ زوبیہ کچن میں کھڑی شام کے کھانے کی تیاری کرتی۔ ایک دن اماں نے زوبیہ کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگی کہ بیٹا مجھے اچھا نہیں لگتا کہ ارمش اور عائرہ تمہارے کمرے میں ہی گھسی رہتی ہیں، اصل میں گرمی بہت ہوتی ہے نا، اور انہوں نے پڑھائی بھی کرنی ہوتی ہے، اس لیے وہ تمہارے کمرے میں سو جاتی ہیں۔ اماں کی باتیں سن کر زوبیہ کہنے لگی کہ کوئی بات نہیں، وہ دونوں بھی تو میری بہنیں ہی ہیں، اگر وہ کچھ دیر کے لیے میرے کمرے میں آرام کر لیتی ہیں تو مجھے بھلا کیا اعتراض ہوگا۔ تب اماں کہنے لگی کہ تمہیں بھلے ہی اعتراض نہ ہو، مگر مجھے اچھا نہیں لگتا کہ وہ تو تمہارا اور عدیل کا کمرہ ہے، جبکہ ارمش اور عائرہ تمہارے کمرے میں ہی گھسی رہتی ہیں۔ تم ایسا کرو کہ ان دونوں کے کمرے میں بھی ایک اے سی لگوا دو تاکہ وہ تمہارا کمرہ تمہارے ہی حوالے کر دیں۔ زوبیہ کو امی کی بات سن کر کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ تو ہماری اس فرمائش پر خوشی خوشی مان گئی تھی، اور اگلے ہی دن اس نے اپنے بھائیوں سے کہہ کر ہمارے کمرے میں بھی ایک اے سی لگوا دیا تھا۔ پھر تو ہم سارا دن اپنے کمرے میں ہی رہتے تھے۔ کالج سے واپس آتے ہی ہم تو کھانا لے کر سیدھا اپنے کمرے میں ہی آ جاتے، اور کھانا کھانے کے بعد ہمارے جھوٹے برتن بھی زوبیہ آ کر خود ہمارے کمرے سے اٹھاتی۔ کبھی کبھار تو ہمیں ایسا لگتا تھا جیسے ہمیں مفت میں ایک نوکرانی مل گئی تھی، جو ہمارے گھر کا سارا کام کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری ضرورتیں اور فرمائشیں بھی پوری کیا کرتی تھی۔ شروعات تو صرف ایک اے سی سے ہوئی تھی، اس کے بعد ہمیں زوبیہ کی جو چیز بھی پسند آتی ہم اس سے لے لیتے، اور وہ بھی اپنی ہر چیز خوشی خوشی ہمیں دے دیا کرتی۔ اس نے کبھی بھی ہمیں کوئی چیز لینے سے منع نہیں کیا تھا۔ ہم ہر آئے دن اس کی مہنگی مہنگی چیزیں لینے لگے۔ اس نے کبھی بھی کوئی بات عدیل کو بھی نہیں بتائی تھی، اور نہ ہی عدیل نے ہمیں کچھ کہا تھا، کیونکہ وہ تو شروع سے ہی ہم دونوں بہنوں کی ہر بات، ہر خواہش اور ہر ضرورت پوری کرتا آیا تھا۔ پھر بھلا اس کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا کہ اب اس کی بیوی بھی ہمارا ویسے ہی خیال رکھتی تھی جیسا کہ وہ خود رکھتا تھا۔ ہمیں جس بھی چیز کی ضرورت ہوتی ہم بجائے عدیل کے پاس جانے کے زوبیہ کے پاس چلے جاتے اور اس سے فرمائش کرتے کہ وہ ہمیں وہ چیز دلا دے۔ وہ بیچاری سارا دن کام کر کر کے تھک جاتی، اس کے باوجود اس نے کبھی بھی ہمیں کسی بات سے انکار نہیں کیا تھا، بلکہ وہ اپنی پوری کوشش کرتی کہ ہم دونوں بہنوں اور اماں کو خوش رکھ سکے، مگر ہمارا دل بھرتا ہی نہیں تھا، کیونکہ ہمیں نظر آتا تھا کہ اس کے بھائیوں کے پاس بے شمار دولت تھی،
جس کا کچھ حصہ وہ اپنی بہن کو دے دیتے تھے، اور اگر اس دولت میں سے وہ کچھ پیسے ہم پر خرچ کر دیتی تھی تو بھلا اس میں کیا برا تھا؟ آخر وہ ہمارے گھر کا ایک فرد تھی، اس کے پیسوں پر ہمارا حق بھی تو بنتا ہی تھا۔ ہم نے اس کو اپنا ایک جیتا جاگتا بھائی دیا تھا، جس کے بدلے میں وہ ہمیں چند پیسے تو دے ہی سکتی تھی نا، جن سے ہم اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات اور خواہشات پوری کر سکتے تھے۔ عدیل کی پڑھائی مکمل ہو گئی تو ایک دن اماں نے زوبیہ کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگی کہ خیر سے اب عدیل کی پڑھائی مکمل ہو ہی گئی ہے تو وہ چاہتی ہیں کہ زوبیہ اپنے بھائیوں سے عدیل کے بارے میں بات کرے تاکہ وہ اپنے بزنس میں عدیل کو بھی شامل کریں۔ آخر عدیل ان کا اکلوتا بہنوئی تھا اور وہ اپنے اکلوتے بہنوئی کی مدد نہ کرتے تو اور کس کی کرتے؟ اماں جانتی تھی کہ عدیل کو کہیں بھی کوئی اچھی نوکری مل سکتی تھی، مگر وہاں سے اس کو اتنی تنخواہ تو نہیں مل سکتی تھی جس پر ہم دونوں بہنیں اور اماں عیاشی کر سکتے۔ اس لیے اماں نے بجائے عدیل کو کسی نوکری پر لگانے کے سیدھا سیدھا زوبیہ سے یہی بات کہی تھی کہ وہ اپنے بھائیوں سے عدیل کی نوکری کے بارے میں بات کرے، بلکہ وہ دونوں اس کو اپنے ساتھ ہی اپنے بزنس میں شامل کر لیں۔ پہلے تو زوبیہ اماں کے سامنے ہچکچائی، شاید اس کو اپنے بھائیوں سے بات کرتے ہوئے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا، مگر وہ اماں کو انکار نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اس نے اماں کے سامنے حامی بھر لی تھی کہ وہ اپنے بھائیوں سے عدیل کے بارے میں ضرور بات کرے گی۔ اماں نے زوبیہ سے بات کرنے کے کچھ دن بعد زوبیہ کو اپنے پاس بلایا اور دوبارہ پوچھنے لگی کہ کیا اس نے عدیل کے بارے میں اپنے بھائیوں سے بات کی تھی۔ پہلے تو زوبیہ نے نظریں چرا لیں اور پھر کہنے لگی کہ اس کو موقع ہی نہیں ملا تھا کہ وہ اپنے بھائیوں سے بات کر سکے۔ تب اماں زوبیہ پر غصہ ہونے لگی اور اس کو ڈانٹنے لگی کہ عدیل اس کا ہی شوہر تھا، کیا اس کے پاس اپنے شوہر کے لیے بات کرنے کا وقت ہی نہیں تھا؟ کیا اس کو اپنے شوہر کا ذرا احساس نہیں تھا جو سارا دن باہر گرمی میں محنت کر کے آتا تھا؟ کیا وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا شوہر بھی کسی اچھی جگہ پر نوکری کر لے؟ اماں نے زوبیہ کو بہت سی باتیں سنائی تھیں۔ زوبیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، مگر وہ اماں کے سامنے کچھ بھی نہیں بولی تھی۔ جب اماں اس کو کچھ زیادہ ہی باتیں سنانے لگیں تب زوبیہ کہنے لگی کہ وہ عدیل کے لیے اپنے بھائیوں سے بات ضرور کرے گی، اور اماں نے بھی زوبیہ کو سختی سے تاکید کی تھی کہ وہ اپنے بھائیوں سے بات ہی نہ کرے بلکہ اس بات کو پکا کرے اور اپنے بھائیوں کو راضی کرے کہ وہ عدیل کو بھی اپنے ساتھ بزنس میں شامل کر لیں۔ زوبیہ اماں کی بات سن کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے محسوس ہوا تھا کہ زوبیہ کی آنکھوں میں آنسو جگمگا رہے تھے۔ میں حیران تھی کہ آخر ایسی بھی کیا بات تھی جو وہ اس طرح سے رونے ہی لگ گئی تھی۔ آخر اماں نے اس سے عدیل کی نوکری کے بارے میں ہی بات کی تھی، جو کوئی ایسی بات تو نہیں تھی جس کو سن کر زوبیہ رونے ہی لگ جاتی، بلکہ اگر عدیل ہمارا بھائی تھا تو اس کا شوہر بھی تو تھا، اس کو بھی تو اپنے شوہر کے بارے میں سوچنا ہی چاہیے تھا۔ آخر وہ کیوں نہیں چاہتی تھی کہ عدیل اس کے بھائیوں کے ساتھ بزنس کرے؟ مجھے اس بات کی بالکل بھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ اماں زوبیہ کو یاد کرواتی رہتی تھی کہ وہ عدیل کے بارے میں اپنے بھائیوں سے بات کرے۔ جب کافی عرصہ گزر جانے کے بعد بھی زوبیہ نے اپنے بھائیوں سے بات نہ کی تو تب اماں نے زوبیہ کو سخت لفظوں میں یہ کہہ دیا کہ اگر اس کے بھائی عدیل کو اپنے ساتھ بزنس میں شامل نہیں کریں گے تو اماں زوبیہ کو عدیل کی زندگی سے نکال دیں گی۔ آخر وہ ان کا بیٹا تھا، وہ بھلا اپنی اماں کی بات کیوں نہ مانتا؟ اماں کی بات سن کر زوبیہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ وہ ایسا ہرگز نہ کریں، وہ اب کی بار ضرور اپنے بھائیوں سے عدیل کے لیے بات کرے گی۔ اماں سمجھ گئی تھیں کہ ان کی دھمکی کا اثر ہو گیا تھا، اب تو زوبیہ کو اپنے بھائیوں سے بات کرنا ہی پڑے گی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد آ کر زوبیہ نے اماں کو یہ اطلاع دے دی تھی کہ اس کے بھائیوں نے عدیل کو اپنے ساتھ بزنس میں شامل کر لیا تھا، اور اب وہ زوبیہ کے بھائیوں کے ساتھ ہی ان کے بڑے سے دفتر میں کام کرنے لگا تھا۔ جب سے عدیل زوبیہ کے بھائیوں کے ساتھ بزنس کرنے لگا تھا، ہمارے گھر کے حالات بہت تیزی سے بدلنے لگے تھے، کیونکہ عدیل کی تنخواہ بہت ہی زیادہ تھی۔ پہلی تنخواہ سے ہی اس نے ایک گاڑی لے لی تھی، مگر اب مسئلہ یہ تھا کہ ہم گاڑی کو کہاں رکھتے، کیونکہ ہمارا تو گھر ہی بہت چھوٹا سا تھا۔ اس لیے عدیل نے قسطوں پر ایک بڑا گھر خرید لیا، اور جس گھر میں ہم رہتے تھے اس گھر کو بھی بیچ دیا تاکہ نئے گھر کی قسطیں جلد از جلد پوری کر کے ہم اس گھر سے نئے گھر میں جا سکتے جہاں پر ہم اپنی گاڑی کو رکھ سکتے ہیں۔ لیکن میں نے محسوس کیا تھا کہ جب سے عدیل نے زوبیہ کے بھائیوں کے ساتھ بزنس کرنا شروع کیا تھا وہ چپ چپ رہنے لگی تھی۔ وہ بولتی تو ویسے بھی کم ہی تھی، مگر جب سے عدیل نوکری پر لگا تھا وہ کچھ زیادہ ہی خاموش ہو گئی تھی۔ مگر ہمیں اس بات سے کیا غرض تھی، ہم تو خوش تھے کہ ہمارے بھائی کی اتنی اچھی نوکری لگ گئی تھی، اور زوبیہ کے بھائی جب بھی ہمارے گھر آتے وہ بھی بہت اچھے طریقے سے ہم سب سے ملتے، ہمیں تو کچھ بھی برا نہیں لگتا تھا۔ مگر زوبیہ نہ جانے کیوں اپنے بھائیوں سے کتراتی تھی، ہمیں اس کا اپنے ہی بھائیوں سے اس طرح کترا کر ملنا بہت عجیب لگا تھا، مگر ہم نے کبھی بھی زوبیہ سے نہیں پوچھا تھا کہ آخر وہ ایسا کیوں کرتی تھی۔ زوبیہ کے بھائی جب بھی ہمارے گھر آتے وہ اپنی بہن کے لیے بہت مہنگے مہنگے تحفے لے کر آتے جن پر ہماری نظر رہتی، اور ہم یہی چاہتے تھے کہ کاش وہ چیزیں ہمیں مل جائیں۔
زوبیہ ہماری نظروں کا مطلب بہت اچھی طرح سے جانتی تھی، اس لیے جب بھی ہم اس کی کسی چیز کی طرف دیکھتے تو وہ ہمیں خود ہی دے دیتی۔ اماں ایک بار پھر سے زوبیہ کے ساتھ بہت اچھی رہنے لگی تھی، کیونکہ زوبیہ نے ہی ہم دونوں بہنوں کی ساری ضرورتیں پوری کی تھیں اور اپنے بھائیوں کے ساتھ عدیل کو نوکری پر لگایا تھا، جہاں پر اس کو ایک بہت بڑی تنخواہ کے ساتھ ساتھ ہر مہینے بونس بھی ملا کرتا تھا۔ ایک دن عدیل اماں کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ وہ زوبیہ کے بھائیوں کے ساتھ کام نہیں کرے گا، بلکہ اپنا ہی کوئی چھوٹا سا کام شروع کر لے گا یا کسی اور کمپنی میں نوکری کر لے گا۔ اماں تو اس کی بات سن کر ایک دم غصے سے کھڑی ہو گئی تھیں اور کہنے لگی تھیں کہ آخر اس کو زوبیہ کے بھائیوں کے ساتھ بزنس کرنے میں کیا مسئلہ تھا۔ مگر عدیل نے اماں کو ٹال مٹول کر دی اور کہنے لگا کہ اس کو اچھا نہیں لگتا کہ وہ اپنی بیوی کے ہی بھائیوں کے ساتھ بزنس کرے، بلکہ وہ اپنا کام شروع کرنا چاہتا ہے۔ تب اماں کو سمجھ آ گئی کہ عدیل ان کے ساتھ جو باتیں کر رہا ہے وہ سب زوبیہ کی ہی کہی ہوئی ہوں گی، اس لیے اماں نے زوبیہ کو اپنے پاس بلایا اور اس سے پوچھنے لگی کہ آخر وہ ایسا کیوں نہیں چاہتی کہ اس کا شوہر اس کے بھائیوں کے ساتھ کام کرے۔ مگر زوبیہ خاموش کھڑی رہی، وہ اماں کے سامنے کچھ بھی نہیں بول رہی تھی، اور عدیل بار بار ایک ہی رٹ لگائے جا رہا تھا کہ وہ زوبیہ کے بھائیوں کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اماں بھلا یہ کیسے گوارا کر سکتی تھی کہ گھر میں جو دولت اور اتنی چیزیں آ رہی تھیں وہ اچانک ان سب سے اس طرح سے ہاتھ دھو بیٹھتی۔ اس لیے انہوں نے عدیل کو صاف صاف منع کر دیا تھا کہ وہ زوبیہ کے بھائیوں کے ساتھ ہی بزنس کرے گا۔ اگر وہ زوبیہ کے بھائیوں کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا تو وہ اپنی بیوی کو لے کر کہیں اور چلا جائے، اور عدیل ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنی دونوں بہنوں اور بوڑھی اماں کو چھوڑ کر اپنی بیوی کو ہمارے گھر سے لے جائے، کیونکہ وہ بھی جانتا تھا کہ ہم تینوں عورتوں کا اس کے سوا اور کوئی سہارا نہیں تھا۔ اس لیے وہ بھی چپ چاپ اماں کی بات مان گیا، لیکن عدیل نے ہم دونوں بہنوں سے کہا تھا کہ ہم زوبیہ سے کوئی بھی فرمائش نہ کیا کریں، اگر ہمیں کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو ہم اپنے بھائی سے کہا کریں۔ اور تو اور اس نے ہمیں اس بات سے بھی منع کر دیا تھا کہ ہم زوبیہ کے بھائیوں کی لائی ہوئی چیزوں کو استعمال بھی مت کیا کریں۔ بھلا وہ ہمیں ایسا کیوں کہہ رہا تھا، جبکہ ہم دونوں بہنیں جانتی تھیں کہ زوبیہ کے بھائی اس کے لیے جو چیز بھی لے کر آتے تھے زوبیہ نے ان چیزوں کو کبھی استعمال نہیں کیا تھا، بلکہ وہ گھر کے ایک کونے پر پڑی خراب ہوتی رہتی تھی۔ تو بجائے اس کے کہ وہ چیز خراب ہوتی، وہ چیز ہم زوبیہ سے لے کر اپنے استعمال میں لے آتے اور زوبیہ بھی خود ہمیں خوشی خوشی وہ چیزیں دے دیا کرتی تھی۔ تو عدیل ہمیں کیوں منع کر رہا تھا کہ ہم وہ چیزیں استعمال نہ کیا کریں؟ ہم عدیل کی باتوں پر بہت حیران ہوتے تھے، اور تب ہمیں پہلی بار لگنے لگا تھا کہ ہمارا بھائی بدل گیا تھا، کیونکہ وہ تو ہمارا وہ والا بھائی رہا ہی نہیں تھا جو ہماری ہر بات ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا، اور اب وہ ہمیں منع کر رہا تھا کہ ہم اس کی بیوی کی چیزوں کو استعمال مت کیا کریں۔ پہلے تو اس کو کبھی کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا، مگر پھر اس نے اچانک سے ہمیں زوبیہ کے بھائیوں کی لائی ہوئی چیزیں استعمال کرنے سے کیوں منع کر دیا تھا؟ یہ سوال ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں کھٹکتا تھا۔ زوبیہ کے دونوں بھائی اچھے خاصے خوبصورت تھے، مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے شادی نہیں کی تھی۔ یہ سوال نہ جانے اماں کے ذہن میں کہاں سے آ گیا تھا۔ تب ایک دن زوبیہ کو بتائے بغیر اماں نے اس کے دونوں بھائیوں کو گھر میں بلایا۔ وہ دونوں تو اماں سے ہمیشہ بہت خوشی سے ملا کرتے تھے اور اماں کی بہت عزت کرتے تھے۔ اماں بھی ان دونوں سے زوبیہ سے بڑھ کر پیار کرتی تھی، کیونکہ اماں جانتی تھی کہ ہمارے گھر میں جو بھی دولت آ رہی تھی وہ ان دونوں کی وجہ سے ہی تو آ رہی تھی۔ اس لیے اماں نے زوبیہ کے دونوں بھائیوں سے سوال پوچھ ہی لیا کہ آخر ان دونوں نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی۔ وہ دونوں اماں کی بات پر تھوڑا سا شرما گئے اور کہنے لگے کہ ابھی تک ان کو ایسی کوئی لڑکی ہی نہیں ملی جس سے وہ شادی کر کے اپنی زندگی کی شروعات کر سکیں۔ تب اماں نے ان دونوں لڑکوں کی نظر میرے اور آئرہ کی طرف کروائی اور کہنے لگی کہ میں بھی اپنی دونوں بیٹیوں کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی ہوں، اور تم دونوں سے زیادہ دیکھا بھالا اور کون ہوگا؟ تم لوگ تو جانتے ہی ہو کہ ہم نے زوبیہ کو خوش رکھا ہوا ہے، عدیل اس کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ اگر میں تم دونوں کو اپنا داماد بنانا چاہوں تو کیا تم دونوں کو کوئی اعتراض ہوگا؟ اماں کی بات سن کر میرے اور آئرہ کے چہرے پر خود بخود مسکراہٹ آ گئی تھی، کیونکہ ہم تو زوبیہ کے دونوں بھائیوں کو بہت پسند کرتی تھیں، ان کا رہن سہن، ان کا گھر، غرض یہ کہ ہم دونوں بہنوں کو زوبیہ کے دونوں بھائیوں کا لائف سٹائل بہت زیادہ پسند تھا۔ ہم تو ان کے گھر کو اپنا گھر بنانا چاہتے تھے، اور اماں نے ہمارے دل کی بات کہہ دی تھی۔ زوبیہ کے دونوں بھائی اماں کی بات سن کر مسکرا دیے تھے اور کہنے لگے تھے کہ وہ شادی کرنا تو چاہتے ہیں، مگر یہ نہیں جانتے تھے کہ رشتہ ان کے آس پاس ہی موجود ہے۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے اماں سے کچھ وقت مانگ لیا تھا۔ اماں کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اماں نے خوشی خوشی ان کے سر پر پیار دیا اور کہنے لگی کہ تم دونوں جو بھی فیصلہ کرو گے مجھے منظور ہوگا۔ جب زوبیہ کو اس بارے میں علم ہوا کہ اماں ہم دونوں کا رشتہ کر رہی ہیں تو اس نے بھی سب سے پہلے اپنے ہی بھائیوں کا رشتہ سامنے کر دیا۔ اماں زوبیہ کی بات سن کر کہنے لگی کہ تمہیں پہلے خیال نہیں آیا تھا؟
تم بھی تو جانتی تھی کہ میں کتنے عرصے سے اپنی بیٹیوں کے رشتے کی تلاش میں تھی، جبکہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ اماں نے اس دن سے پہلے ہمارے رشتے کی کبھی کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ تو شاید زوبیہ کو نیچا دکھانا چاہتی تھی، اور اس دن بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ جب زوبیہ نے میرے اور عائرہ کے لیے اپنے بھائی سہیل اور جنید کا رشتہ سامنے کیا تو اماں زوبیہ کو باتیں سنانے لگ گئیں اور کہنے لگیں کہ تمہاری بات کرنے سے پہلے ہی میں تمہارے دونوں بھائیوں سے اپنی بیٹیوں کے بارے میں بات کر چکی ہوں، اور میں جانتی ہوں کہ ان دونوں کو میری بیٹیوں کے ساتھ شادی کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے اپنی بیٹیوں کی بہت اچھی پرورش کی ہے۔ زوبیہ کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے آنسو آ گئے۔ وہ نہ جانے کیا کہنا چاہتی تھی، مگر اماں نے اس کی بات سننے سے پہلے ہی اس کو بتا دیا تھا کہ اماں ہم دونوں کا رشتہ اس کے بھائیوں کے ساتھ طے کر چکی تھی۔ زوبیہ کے جو بھی کپڑے، جوتے اور مہنگی چیزیں تھیں وہ سب ہم استعمال کرنے لگے۔ عدیل نے اماں سے کہا تھا کہ وہ میرا اور عائرہ کا رشتہ جہاں کر رہی ہیں سوچ سمجھ کر کریں، مگر اماں نے عدیل کو کہہ دیا تھا کہ اگر میری اور عائرہ کی شادی ہوگی تو سہیل اور جنید کے ساتھ ہی ہوگی۔ اس بات پر اماں اور عدیل کی بہت بحث بھی ہوئی تھی۔ اماں تو عدیل سے بہت عرصہ ناراض بھی رہی تھیں۔ اماں جانتی تھی کہ عدیل ان کو زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہنے دے سکتا تھا، اس لیے ان کو عدیل کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اماں نے عدیل کی مخالفت کے باوجود بھی ہمارا رشتہ طے کر دیا تھا۔ میں بھی بہت خوش تھی کہ میں اتنے بڑے گھر میں جانے والی تھی۔ میں سوچنے لگی تھی کہ اس گھر میں وہ تمام چیزیں موجود ہوں گی جو صرف میری ہی ملکیت ہوں گی، مگر اس وقت ہم نہیں جانتے تھے کہ اماں کا اور میرا فیصلہ کتنا غلط ثابت ہونے والا تھا۔ نہ ہی مجھے یہ معلوم تھا کہ عدیل ہمیں سہیل اور جنید کے ساتھ رشتہ کرنے سے بار بار منع کیوں کر رہا تھا۔ میرا تو ذہن میں صرف ایک ہی بات سوار تھی کہ میں اس چھوٹے سے گھر سے نکل کر ایک بڑے سے گھر میں رخصت ہو کر چلی جاؤں گی، جہاں پر میں شہزادیوں جیسی زندگی گزاروں گی۔ اس لیے ان دنوں میرا نخرہ تو آسمان کو چھونے لگا تھا۔ میں تو کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ کام تو میں پہلے بھی کوئی نہیں کرتی تھی، مگر جب سے میرا رشتہ ہوا تھا میں نے تو کسی کام کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ اماں زوبیہ کو ہی ڈانٹتی رہتی تھی کہ وہ ہم دونوں سے کوئی کام نہ کروایا کرے۔ ہم اس گھر میں چند ہی دنوں کی تو مہمان رہ گئی ہیں۔ زوبیہ بیچاری کیا کہتی، وہ تو پہلے بھی سارے گھر کا کام اکیلے ہی کرتی تھی، اور جب اماں نے اس کو کہہ دیا کہ وہ ہم بہنوں سے کوئی کام نہ کروائے تو وہ تو ہمیں پانی کا گلاس تک بستر پر ہی لا کر دینے لگی تھی۔ میں تو سارا دن کھلی آنکھوں کے ساتھ نہ جانے کون سے خواب دیکھتی رہتی۔ ایسا ہی حال کچھ عائرہ کا بھی تھا، لیکن جیسے جیسے ہماری شادی کے دن قریب آ رہے تھے زوبیہ کا رویہ بھی عجیب ہوتا جا رہا تھا۔ ہمیں تو بس اپنی خوشی عزیز تھی، ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ زوبیہ کیوں اتنا خاموش رہنے لگی تھی۔ آخر وہ دن آ ہی گیا جب میں اور عائرہ رخصت ہو کر اس بڑے سے بنگلے میں آ گئی تھیں جس کے ہم کافی عرصے سے صرف خواب ہی دیکھتی آئی تھیں۔ میں بہت خوش تھی۔ میں تو اس دن خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی، لیکن سہیل نے کمرے میں آتے ہی مجھے بازو سے پکڑا اور لے جا کر اپنی گاڑی میں بٹھا کر مجھے کہیں لے جانے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ مجھے کہاں لے کر جا رہا تھا۔ وہ تو ہماری شادی کی پہلی رات تھی، اور وہ جس طرح سے مجھے اپنے ساتھ لے جا رہا تھا مجھے اس سے خوف آنے لگا تھا۔ تبھی اس نے اپنی گاڑی ایک خانہ بدوشوں کے علاقے میں روکی اور مجھے ایک جھگی میں لے گیا، اور ایک بھکارن والے کپڑے میری طرف بڑھا کر کہنے لگا کہ آج سے یہ جھگی ہی تمہارا گھر ہے، تم یہیں پر رہو گی اور یہ کپڑے پہن کر ہر روز بھیک مانگنے کے لیے پورے شہر میں پھرو گی۔ مجھے اس کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ ایسا کیوں کہہ رہا تھا۔ تبھی سہیل مجھے کہنے لگا کہ یہی ہمارا بزنس ہے، ہم لڑکیاں لا کر اوپر بیچ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو یہ خانہ بدوشوں کا کام کرتے ہیں، اور یہی ہماری کمائی کا ذریعہ ہے۔ وہ جو آفس ہے جہاں پر تمہارا بھائی کام کرتا ہے وہاں پر ہم صرف ان پیسوں کا حساب کتاب کرتے ہیں جو یہ خانہ بدوش بھیک کے ذریعے اکٹھے کرتے ہیں۔ آج سے تم بھی یہی کام کرو گی، اور جو بھی پیسے اکٹھے کر کے لاؤ گی میں آ کر تم سے خود ہی لے جایا کروں گا، اور اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو میں تمہاری ٹانگیں اور بازو توڑ کر تمہیں سڑک کے بیچوں بیچ بٹھا دوں گا۔ اس سے تو تمہاری کمائی میں بھی اضافہ ہو جائے گا اور تمہیں یہاں سے بھاگ کر کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہر ہفتے آ کر تم سے خود ہی پیسے لے لیا کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ اس جھگی سے چلا گیا تھا۔ میں نے اس جھگی سے بھاگنے کی کوشش کی تو دو آدمیوں نے مجھے گن پوائنٹ پر واپس جھگی کے اندر بھیج دیا۔ وہ شاید سہیل کے ہی آدمی تھے جو مجھ پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ جیسے وہ جانتا تھا کہ میں بھاگنے کی کوشش کروں گی، اس لیے اس نے دو پہرے دار میرے اوپر مسلط کر دیے تھے۔ میں نے وہ بھکارن والے کپڑے پہن لیے تھے، اور اب وہ ساری کہانی میری آنکھوں کے سامنے آ رہی تھی کہ زوبیہ آخر کیوں چاہتی تھی کہ میں اس کے بھائیوں کے ساتھ شادی کر لوں، اور سہیل نے مجھے خود ہی بتایا تھا کہ زوبیہ اس بارے میں سب کچھ جانتی تھی۔ جب ہم نے اس کو بھیک مانگنے کے لیے مجبور کیا تو وہ اپنے لیے کام تلاش کر کے اپنا ہی کمانے لگی،
لیکن جب اس نے عدیل کا نام لیا کہ وہ عدیل کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، ہماری نظر تو تم پر تب سے ہی تھی، کیونکہ ہمیں 2 نئی فقیرنیاں ملنے والی تھیں، اس لیے ہم نے خوشی خوشی اس پر اپنے پیسے خرچ کیے تاکہ وہ کل کو ہمیں 2 نئی مانگنے والیاں لا کر دے دے۔ لیکن وہ ہمارے منصوبے سے واقف ہو گئی تھی تو ہم نے اس کو بھی دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے تم لوگوں کو ہمارے بارے میں کچھ بھی بتایا تو ہم عدیل کو مار دیں گے۔ وہ بیچاری کیا کرتی، عدیل تو اس کا شوہر تھا، اس لیے اس کو ہماری بات ہی ماننی پڑی تھی۔ مجھے اس جھگی میں رہتے ہوئے 1 سال ہو گیا ہے۔ میں جب بھی بھاگنے کی کوشش کرتی ہوں، وہ 2 آدمی مجھے زبردستی اس جھگی میں باندھ دیتے ہیں۔ میں کئی دن تک اس جھگی میں قید رہتی ہوں۔ میں جان چکی ہوں کہ میرا جھگی سے بھاگنا ناممکن ہے، اس لیے اب جیسا مجھے سہیل کہتا ہے میں ویسا ہی کرتی ہوں، کیونکہ میں مرنا نہیں چاہتی۔ کاش ہم زوبیہ کے ساتھ وہ ظلم نہ کرتے جو ہم کرتے رہے تھے، نہ ہی ہم اس کی چیزوں پر قبضہ کر لیتے تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ مجھے کوئی خبر نہیں ہے کہ آئرہ کا کیا حال ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی میری طرح ہی کسی جھگی میں قید ہو۔